12 ربیع الاول 1445 ہجری 29 ستمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک روزنامہ جنگ میں معروف کالم نگار عطاء اللہ قاسمی کے کالم کے ساتھ احمد حنیف کالم ٹوڈے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عطاء اللہ قاسمی یوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور کالم نگار ہیں، مزاح نگار ہیں اور لیونگ لیجنڈ ہے۔ اس ٹائم شاید آپ میں سے بہت سارے ان کو نہ جانتے ہوں، لیکن جب یہ سب نے جانا، جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ان کے نام کو لے کر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ روزن دیوار کے عنوان سے یا نام سے کالم لکھتے ہیں۔ روزن دیوار کا مطلب کہ دیوار کے اندر کوئی سوراخ ہے نا، جس کے اندر سے جھانک کے دیکھتے ہیں، تو گویا یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ان میں سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں ان کے کالم کا عنوان ہے آج کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ تو کہتے ہیں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میں عمرے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا تھا۔ اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ برعکس باقی کالم نگاروں کے کہ انہیں باقاعدہ ایک تمہید باندھنی پڑتی ہے، تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ان کی یہ قلم کی پختگی ہے کہ انہیں کسی قسم کی تمہید کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کو اپنے قلم پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ کسی تمہید کے بغیر ہی اسے شروع کر سکتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، اور یہی ایک چیز ہے جو انہیں بڑا بناتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں عمرے کے لیے روانہ ہوا تو میرے ایک دوست ہیں احمد حسن حامد، ان کی بیٹی بیمار تھی، تو میں نے سنا تھا کہ جب کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو کوئی بھی دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے لازمی دعا کروں گا۔ لاہور سے میں نکلا کراچی کے لیے، کراچی سے ان کی فلائٹ تھی، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کی ایک بھانجی شاہدہ وہ بھی بیمار ہے، اس کے بازو پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پھوڑا تھا کہ وہ بالٹی بھر گئی، اس میں سے جو پیپ نکلی تو پورا گھر جو ہے وہ بدبو سے بھر گیا۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ خیر میں پہنچا مکہ معظمہ تو میں نے آنکھیں بند کر لی، میں نے کہا کہ وہی سنا ہوا تھا کہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی تو میں دعا کروں گا۔ خیر قریب پہنچ کے میں نے آنکھیں کھول لی اور دعا کی، تو جب میں واپس آیا تو میں نے پھر معجزہ دیکھا، یہی کہ میرے دوست کی بیٹی بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا حال ہے، اس نے کہا کہ پہلے نظر نہیں آتا تھا، تو ابھی کوئی بھی شخص کسی کو دیکھتی ہے تو ہلکا سا خاکہ اس کے ذہن میں بننا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح ان کی جو بھانجی تھی اس کا زخم بھی بھر گیا۔ ان سے پوچھا کہ کس طرح یہ معجزہ برپا ہوا، اس نے کہا کہ ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے پھوڑا نکلا ہے اور خراب ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اگلے ہی دن کچھ بھی ٹریٹمنٹ نہیں کیا، لیکن معجزہ ہی ہوا اور وہ خود بخود ہی جیسے وہ نکلا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ تو یہ تھی ان کے یقین کی پاور جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ایکسپیرینس کی۔ کہتا ہے کہ جب میں مکہ معظمہ سے مدینہ پہنچا تو پھر وہ کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے الفاظ میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے کھڑا رہا۔ روتے روتے میری قمیض بھیگ گئی اور مجھے حرف دعا یاد نہیں تھا۔ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آیا تھا اور مجھے لگتا تھا بن مانگے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی، اور ایسے ہی ہوا، مجھے وہ کچھ ملا جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ان کی قبر مبارک کے پاس ایک سائڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور ان کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کا چناؤ کیا۔ کہتا ہے میں نے وہاں پہ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، مجھے ایسا لگا جیسے میری دعا وہیں پہ قبول ہو گئی۔ مدینہ میں کہتا ہے میں وہاں پہ رہ رہا ہوں تو ایک دن میرے اچانک سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ پرانے مدینہ میں جا کے گھوما جائے جہاں پہ پرانی وائبز آ رہی ہیں۔ کہتا ہے کہ میں ایک پاکستانی دوست تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ گیا بطور گائیڈ، اس نے مجھے دکھایا پرانا مدینہ، وہی نیچے مکان ہیں اور سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، پرانے اور چھوٹے مکان ہیں۔ تو دیکھیں بڑے قلم نگار ہیں تو ان کے قوت تخیل اتنی مضبوط ہے۔ کہتے ہیں میں آپ کو انہی کے الفاظ سناتا ہوں۔ مجھ پر ایک وارفتگی سی طاری تھی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدموں کی چاپ ان گلیوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بہت سے روشن چہرے مجھے دکھائی دے رہے تھے، اور ان کی روشنی کوئی عام روشنی نہیں بلکہ عرش مولا سے اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ہے ان کی قوت تخیل، کس طرح سے نقشہ کھینچا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں جنت البقیع میں گیا۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن اعلان ہوا کہ مسجد نبوی میں جنازہ آ رہا ہے، تو میں جنازہ پڑھا اور جنازہ کے پیچھے مجھے موقع ملا وہاں پہ جانے کا۔ اور جنت البقیع کیا ہے، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، امام حسن کی قبر ہے، امام باقر کی، امام زین العابدین کی، اتنی بڑی ہستیوں کی وہاں پہ قبر ہے۔
تو وہاں پہ جا کے ان کی کیفیت کس طرح سے تبدیل ہوئی ہوگی تو آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں جو نجدی حکومت ہے اس نے کافی وہاں پہ مسمار کی چیزیں جو کہ پہلے وہاں پہ موجود تھیں، پہلے کہاں سے آئی تھی، وہ ترک حکومت نے بنائی تھی۔ اور ان کے عطاء الحق قاسمی کے والد تھے مولانا بہاء الحق قاسمی، انہوں نے اس زمانے میں جب نجدی حکومت نے المعروف سعودی حکومت نے یہ کام کیا تو انہوں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا اور تنزیہ کہا تھا کہ یہ توحید نہیں، ان کو توحید کا حیضہ ہوا ہے، یہ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان قبور مبارک پر نشانی کے لیے ایک ایک اینٹ رکھی گئی ہے اور گائیڈ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں کون سی مقدس ہستی یہاں پہ مدفون ہے۔ کہتے ہیں میری خوش قسمتی کہ مولانا عبدالعزیز مشرقی جو اب وفات پا چکے ہیں، انہوں نے مجھے مسجد نبوی کی سیر کرائی۔ ترک جو تھے وہ انہوں نے وہاں جا کے یہ آبزرو کیا کہ ترک جس زمانے میں والی تھے حجاز کے، انہوں نے اپنے زمانے میں کہتے ہیں بہت بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے وہاں پہ اتنا کام کیا اور ان کے کام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی وابستگی کا عالم کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، ان کی مسجد سے اور ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے۔ تو کہتا ہے میں مدینے سے واپس تو آ گیا لیکن آج بھی مجھ پر کچھ ایسے لمحات طاری ہوتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کے سائے میں کھڑا ہوں اور بہت دیر تک ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہوں، شاید یہی کفیل مجھے اس کے بعد 3 بار حضور کے قدموں میں لے گی۔ کہتے ہیں یہ 3 بار نہیں، ابھی مجھے اور بہت دفعہ جانا ہے۔ آخر میں تھوڑا سا اپنی بات شامل کروں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف یہ کہ بچپن میں ہم نے بہت زیادہ سنا ہوتا ہے اپنے سوسائٹی میں رہ کے، تو ایک طرح سے اس ایج ملتا ہے کہ وہ نسٹیلجیا سا اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ بچپن میں یہ چیز ہے، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو اس کا وہ جو ہوا بنا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کو آپ بچپن میں پسند کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ جس ماحول میں رہ رہے تھے، جہاں پہ آپ نے پرورش کی، اس ماحول میں اس چیز کو بڑا اجاگر کیا گیا، بہت زیادہ اہمیت دی گئی، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی بھی خاص نہیں تھیں، وہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھونا شروع کر دیتی ہیں۔ مجھے پرسنلی طور پہ خانہ کعبہ میں آج تک نہیں دیکھا، میں نے مدینہ نہیں دیکھا، لیکن جو عمر بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ آپ تقریباً دنیا کا ہر مقام دیکھ سکتے ہیں، اور لوگوں نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سیاحتی مقام وہ آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ ان دونوں کی کیفیت آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر میں جاتا ہوں نا، میں 50 سال بعد بھی اگر جاتا ہوں، میں دنیا کے 7 بر اعظم اور 7 سمندر دیکھ لیتا ہوں، میں انٹارکٹیکا بھی چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر میں جاؤں گا نا مکہ معظمہ تو میری کیفیت کم از کم وہ اسی طرح سے ہوگی جس طرح کہ عطاء الحق قاسمی صاحب نے اپنی اور ہر مسلمان کی میرے خیال سے، میں نے بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں بات بھی کی، میری والدہ آج بھی اگر کوئی آپ بات کریں گے نا کسی چیز کے بارے میں کہ مدینہ میں اس طرح یہاں کوئی عمرہ کر گیا ہے تو بس وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہی آدھا پونا گھنٹہ، بلکہ یہ صرف وہی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں نے سنا کہ آپ ذکر چھیڑ دیں ایک دفعہ عمرے کا یا حج کا تو وہ بالکل ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ابھی کل کی بات ہے، حالانکہ کوئی 30-40 سال کا عرصہ ہو گیا انہیں وہاں پہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کیے ہوئے۔ اگر آپ کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے، آپ نے مکہ معظمہ دیکھا ہے، مدینہ کی برکات دیکھی ہیں، تو اپنے آراء سے ہمیں ضرور کمنٹ کریں۔ اگر نہیں دیکھا تو میری طرح آپ کے کیا ارادے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ جائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ پر قابو رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے، اس بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔